بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا گھر شہر سے بہت زیادہ دور تھا۔ میرے گاؤں میں البتہ شہر کی طرح تمام سہولیات تو نہیں تھیں، مگر دوسرے آس پاس کے گاؤں کی نسبت قدرے بہتر تھا۔ میری فیملی میں ایک میں اور ایک میری اماں تھی۔ میرے ابا جان کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو چکا تھا۔ میری عمر اس وقت تقریباً 3 سال تھی۔ اماں مجھے اکثر بتایا کرتی ہیں کہ میں نے تمہارے ابا جان کے جانے کے بعد بہت سی مشکلات دیکھیں، کیونکہ تمہارے ابا کو اتنی بڑی رقم اور زمین تو نہیں چھوڑ کر گئے تھے جس سے میں تمہیں پڑھا لکھا کر ایک اچھا آدمی بناتی۔ تمہارے ابا کے جانے کے بعد کسی نے میرا ساتھ تک نہیں دیا اور نہ ہی کسی نے مجھے حوصلہ دیا۔ سسرال والوں نے بھی آج تک کوئی بات نہیں پوچھی۔ تمہارے بڑے تایا جان نے بھی ہماری طرف نہیں دیکھا۔ تمہارے ابا جان اپنے بڑے بھائی کی بہت عزت کیا کرتے تھے، ان کے ہر حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے۔ تمہارے ابا کی تمہارے تایا جان کے ساتھ سانجھداری تھی، ہر چیز میں تمہارا حصہ تھا۔ مگر تمہارے ابا کی وفات سے کچھ سال قبل کھیتوں اور باغوں کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا، انہیں کسی قسم کا کوئی منافع نہیں آ رہا تھا۔ پھر تایا جان اور تمہارے بابا جان نے مل کر اپنی زمینیں بیچ لیں۔ ہر سال وہ اپنی زمین بیچ کر فصل پر خرچہ کرتے کہ شاید اس بار فصل کی پیداوار اچھی خاصی ہوگی۔ جیسے ہی فصل پکنے کے دن نزدیک آتے، پریشانی مزید بڑھتی جاتی۔ تمہارے ابا جان اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتے۔ اسی پریشانی میں کئی دن تک چارپائی سے نہیں اٹھتے تھے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی نئی بیماری کے بارے میں پتہ چلتا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میں بھی بہت زیادہ سکتے اور پریشانی سے رہنے لگی۔ ہر وقت میں گمسم سی رہتی کہ پتہ نہیں تمہارا کیا بنے گا، پتہ نہیں تم کب جوان ہوگے اور کب جا کر اپنے باپ کا سہارا بنو گے۔ مجھے خدا پر یقین تھا کہ میرے پیارے اللہ جی کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالیں گے۔ سارا دن معمول کے کاموں میں مصروف رہتی اور کبھی تمہارے ابا جان کو دیکھتی، انہیں وقت پر دوائی دینا۔ تمہارے تایا جان تمہارے ابا جان کو شام میں کسی بڑے ہسپتال میں دکھانے کے لیے لے کر جاتے اور وہ اتنی دوائیوں کا بنڈل تھما دیتے، مگر تمہارے ابا جان کی طبیعت روز بروز بگڑتی رہتی، بہتر ہونے کے بجائے۔ یوں زمینیں بیچتے بیچتے تمہارے ابا جان کی ساری زمین ختم ہو گئی۔ فصل پر اخراجات کے ساتھ ساتھ تمہارے ابا جان کی دوائیوں پر بھی بہت خرچہ ہو رہا تھا۔ ہمارے پاس بس ایک یہ مکان ہی بچا تھا۔ پھر ایک دن سردیوں کی طویل راتوں میں تمہارے ابا جان کو بہت شدید قسم کا ٹائیفائیڈ ہو گیا۔ ساری رات اسی پریشانی میں کٹی۔ گاؤں میں کوئی اچھا ڈاکٹر بھی نہیں تھا جسے جا کر بلا لاتی۔ اس رات تمہارے تایا جان بھی کام کے سلسلے سے گاؤں سے باہر گئے ہوئے تھے۔ مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس رات تم بھی بہت زیادہ روئے اور تنگ کیے جا رہے تھے۔ میں تمہیں چپ کرانے اور سلانے کے لیے تمہارے پاس لیٹ گئی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میری آنکھ لگ گئی تھی تمہیں چپ کرواتے کرواتے۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو صبح ہو گئی تھی۔ میں بھاگ کر تمہارے ابا جان کے پاس گئی اور انہیں دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ جب میں نے دیکھا کہ تمہارے ابا جان میری بات کا کوئی جواب نہیں دے رہے تھے، مجھے لگا کہ شاید بے ہوش ہو گئے ہیں۔ میں نے جلدی سے تمہارے تایا جان کو فون کیا۔ انہوں نے گاؤں کے کسی ڈاکٹر کو ہمارے گھر بھیجا۔ جو ہی دروازے پر دستک ہوئی میں نے جا کر دروازہ کھولا اور ڈاکٹر اندر آ گیا۔ ڈاکٹر نے تمہارے ابا جان کی نبض چیک کی اور جب ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہارے ابا جان اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، یہ سن کر میری روح کانپ گئی اور مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا، گویا کہ جیسے آسمان مجھ پر آ گرا ہو۔ ہمارے گھر میں ہر طرف ماتم بچھ گیا، گویا کہ مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ میری تو ساری دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ تمہارے سر سے بھی تمہارے باپ کا سایہ چھن گیا تھا۔ مجھے خود سے زیادہ تمہاری فکر لاحق ہو رہی تھی۔ تمہاری طرف دیکھ کر مجھے ترس آ رہا تھا کہ میں تمہاری اکیلے کیسے پرورش کروں گی۔ پھر مجھے تمہاری خالہ نے حوصلہ دیا کہ خدا کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ خدا تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ خدا نے ضرور تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لینا ہے۔ یہ مشکل کی گھڑی ہر وقت نہیں رہنی، یہ مشکل وقت بہت جلد کٹ جانا ہے۔ دیکھو خدا نے تمہیں اتنے پیارے اور خوبصورت بیٹے سے نوازا ہے۔ کل کو بڑا ہو کر یہی تمہارا سہارا بنے گا تو تمہارے سارے دکھ بہت جلد کٹ جائیں گے۔ تمہارے تایا جان نے کفن دفن اور قبر کے سارے انتظامات کیے۔ تمہارے ابا جان کو لے کر جانے کا وقت آ چکا تھا۔ جیسے ہی تمہارے ابا جان کی چارپائی کو لے جایا گیا میں بے ہوش ہو گئی۔ پورا 1 مہینہ تو میں نے اس صدمے سے گزار دیا۔ گھر سے تمام راشن ختم ہو چکا تھا، بجلی کا بل اور تمہاری دوائیاں، بہت زیادہ اخراجات میرے سر پر تھے۔ میں عدت میں تھی اور باہر جا کر کام بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تمہارے تایا جان نے بھی پلٹ کر کوئی بات نہیں پوچھی۔
مجھے ہر وقت یہ پریشانی ستاتی رہتی۔ تم بھی ابھی بہت چھوٹے تھے، تمہارے ابا جان نے تمہیں ایک بڑا آدمی بنانے کا خواب دیکھا تھا۔ میری ساری رات انہی سوچوں سے گزر جاتی، کبھی کوئی بات ذہن پر چڑھتی، کبھی کوئی بات۔ یہ سب سوچ سوچ کر میں خود بیمار ہونے لگی۔ پھر ایک دن ہمسائی عورت میرے گھر آئی اور میری خیریت دریافت کی۔ جب اس نے میری یہ حالت دیکھی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے گھر کا تمام حال کہہ سنایا۔ اس عورت نے مجھے تسلی دی، کہا کہ میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور کروں گی۔ اس عورت سے کچھ وقت کے لیے کچھ رقم ادھار مانگ لی۔ اس نے اس بات کی حامی بھر لی اور مجھے پریشان نہ ہونے کا کہا۔ اس نے مجھے مزید حوصلہ دیا کہ میں اپنے شوہر سے مشورہ کر کے تمہیں بتاؤں گی۔ اس عورت کے جانے کے بعد اور اس کی باتیں سن کر میری جان میں کچھ جان آئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ 2 دن بعد وہ عورت ہمارے گھر دوبارہ آئی اور مجھے امید تھی کہ وہ میری مشکل ضرور حل کر دے گی۔ اس نے مجھے کچھ رقم تھمائی اور کہا کہ جب بھی تمہارے پاس پیسے ہوں تو مجھے واپس کر دینا، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور یاد کرنا۔ میری آنکھوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی رقم کو دیکھ کر۔ اس رقم سے میں نے گھر میں راشن ڈالا اور بجلی کا بل ادا کیا۔ جیسے تیسے کر کے میں نے اپنی عدت کے دن پورے کیے، اور پھر میں نے لوگوں کے کھیتوں میں جا کر کام کرنا شروع کر دیا۔ تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی، تم ابھی بھی بہت چھوٹے تھے، تم اکیلے کو گھر پہ بھی نہیں چھوڑ کے جا سکتی تھی۔ تمہیں میں درخت کے سائے کے نیچے لٹا دیتی اور خود کام میں مگن ہو جاتی، مگر پھر بھی اتنی رقم نہیں ہو رہی تھی کہ میں تمہیں اسکول بھیج سکتی۔ آمدن بہت کم تھی، اخراجات بہت زیادہ تھے۔ پھر آخرکار اماں نے بتایا کہ اماں نے ہمارے گھر میں کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے۔ جب ابا جان زندہ تھے تب تو یہ نوبت نہیں آئی تھی، ان کے گھر کا سرکل بخوبی اچھے سے چل رہا تھا۔ اماں نے بتایا کہ اماں سارا دن کھیتوں میں کام کرتی اور رات کو بیٹھ کر کپڑے سلائی کرتی، اور صبح نکلنے سے پہلے ہی اٹھتی، گھر کا سارا کام بھی ختم کرتی، کیونکہ اماں نے کھیتوں میں کام کے لیے بھی جانا ہوتا تھا۔ اماں کھیتوں میں جو کام کر کے رقم وصول کرتی، اس سے گھر کا سارا نظام چل رہا تھا، اور اماں رات کو جو بیٹھ کے کپڑے سلائی کرتی تھیں، ان کے پیسوں سے میری فیس ادا کرتی تھیں۔ اماں نے میری ہر وہ خواہش پوری کرنے کی بھی کوشش کی جو میں نے منہ سے نکالی بھی نہ تھی۔ آہستہ آہستہ اماں نے گھر پر سلائی سینٹر کھول لیا۔ گاؤں کی لڑکیاں اماں کے پاس سلائی سیکھنے بھی آنے لگیں۔ ان میں سے کچھ تو بہت جلد ہی ماہر ہونے لگیں، اور اماں کا کام بھی دن بدن بڑھتا چلا گیا۔ پاس کے گاؤں کے لوگ بھی اماں کے پاس کپڑے سلوانے دینے لگے۔ اماں نے دن دگنی اور رات چگنی ترقی اور محنت کر کے سلائی سینٹر کو اس مقام تک پہنچایا۔ جب اماں کا کام کافی اچھا ہو گیا تو اماں نے مجھے بہت مہنگے اور اچھے اسکول میں داخل کروایا، کیونکہ اب اماں کے پاس اتنی آمدن تھی کہ وہ میرے مہنگے اسکول کے اخراجات بآسانی اٹھا سکتی تھیں۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد اماں نے ہمسائی عورت کے پیسے بھی لٹا دیے اور تہہ دل سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اماں میرا مہنگے اسکول میں داخلہ کروا کر بہت خوش تھیں۔ اماں نے اب کھیتوں میں کام کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ سلائی سینٹر میں کام بہت زیادہ آنے لگا تھا۔ اب میں 8ویں کلاس میں ہو چکا تھا۔ اماں نے مجھے سیکنڈ ٹائم اکیڈمی میں بھی داخل کروایا، کیونکہ 8ویں جماعت کے میرے بورڈ کے امتحان تھے۔ ویسے تو میں پڑھائی میں بہت لائق تھا، کلاس میں ہمیشہ پہلے نمبر پر آتا تھا۔ اماں بھی میری اس قابلیت کی داد دیتی تھیں، اور میرے استاد بھی بہت اچھے تھے، میری ہر طرح سے رہنمائی کرتے تھے۔ میں بھی ان کی دل سے عزت اور احترام کیا کرتا تھا۔ ایسے میں اور اماں ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ اماں نے مجھ سے بہت ساری امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں۔ اماں کو ابا جان کا خواب پورا کرنا تھا، جو انہوں نے مجھے ایک اچھا آدمی بنانے کا دیکھا تھا۔ میں نے بھی اماں کی امیدوں پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کی، مگر شاید قدرت کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا۔ اماں کو اس بات کی خبر تک نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں رات کو جلدی سو جاتا تھا اور صبح منہ اندھیرے اٹھ کر پڑھائی کیا کرتا تھا۔ معمول کے مطابق میں پڑھائی کرنے کے لیے اٹھا۔ ابھی مجھے پڑھائی کرتے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ فجر کی اذان ہونے لگی۔ میں نے فوراً سے اپنا بستہ بند کیا اور مسجد میں جانے کے لیے وضو کرنے لگا۔ جو ہی میں نے دروازے کا رخ کیا، یہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی، گویا کہ پیروں تلے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ سلائی سینٹر سے دھواں نکل رہا تھا۔ میں نے فوراً جا کر اماں کو اٹھایا اور انہیں ہڑبڑاتے ہوئے کہا کہ سلائی سینٹر میں آئیں۔ اماں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے بیٹا، اتنا سویرے سلائی سینٹر میں میرا کیا کام؟ سارا دن تو میں وہیں سلائی سینٹر میں ہی ہوتی ہوں، ابھی مجھے فجر کی نماز ادا کرنے دو۔ میں اماں کو زبردستی کھینچ کر سلائی سینٹر کی طرف لے گیا۔ اماں کو میں نے جوتا بھی نہ پہننے دیا۔ اماں نے جب باہر جا کر سلائی سینٹر کی طرف دیکھا،
سلائی سینٹر کو دیکھ کر اماں کی روح لرز گئی. ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا. اماں نے زور زور سے چلانا اور لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا. جب لوگوں نے سلائی سینٹر کا دروازہ کھولا تو تمام کپڑوں اور مشینوں کو آگ لگ چکی تھی. تمام دیواریں اور سب سامان آگ کی لپیٹ میں آ چکا تھا. اماں یہ سب دیکھ کر رونے لگیں کہ میں بڑی مشکلات سے یہاں تک پہنچی تھی، مگر سب بے سود اور ناکارہ ثابت ہوا. گویا کہ اماں کے لیے آج کا دن حشر کا دن لگ رہا تھا. اماں نے جو خواب میرے لیے دیکھے تھے وہ سب بکھرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. ہمارے ارد گرد گاؤں کے بہت سارے لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا، جس میں چھوٹے بڑے جوان اور بوڑھے سب شامل تھے. عورتیں اماں کو حوصلہ دے رہی تھیں اور وہ ہمسائی عورت اماں جان کو چپ کروا رہی تھی کہ خدا ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا. لوگ اپنے گھروں سے پانی کی بالٹیاں لا کر آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے. کچھ ان میں سے ہمارے گھر سے پانی لا کر آگ بجھا رہے تھے. ہر طرف گہما گہمی کا سما تھا. گاؤں کے کچھ لوگوں نے آگ بجھانے والی گاڑی کو بھی اطلاع دے دی تھی. کچھ ہی دیر میں ان کی 3-4 گاڑیاں ہمارے دروازے پر آ کر رک گئیں. انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آگ بجھانے لگے. اماں کا رو رو کر برا حال ہوا تھا. پھر میرے پیپر کا ٹائم ہو گیا اور اماں نے مجھے اسکول جانے کو کہا کیونکہ میرا بورڈ کا امتحان تھا. میں نے آج اسکول جانے سے انکار کیا مگر اماں اپنی ضد پر رہی. اماں نے مجھے سمجھایا کہ تمہارا پورا سال ضائع ہو جائے گا. تم نے اس دن کے لیے پورا سال بہت محنت کی ہے اور راتوں کی نیندیں حرام کی ہیں. ہمارے ساتھ تو جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا. اب تم جا کر بے فکر ہو کر امتحان دو. خدا تمہیں کامیاب کرے اور تمہاری محنت رنگ لائے. اماں کے بہت اصرار کے بعد میں نے اسکول کی تیاری کی اور پیپر کے لیے نکل گیا. جب میں امتحان دے کر شام کو گھر آیا، اماں کی طبیعت خراب تھی اور سلائی سینٹر میں کچھ بھی نہ بچا تھا. سب کچھ آگ کی نظر ہو گیا تھا. اماں کی طبیعت بھی اسی وجہ سے خراب تھی کیونکہ اماں کا سارا کام بند ہو گیا تھا. اماں اب پھر سے پریشان رہنے لگی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو کیسے پڑھاؤں گی. رات کو اماں اٹھ کر سلائی سینٹر کو جا کر دیکھتی رہتی اور روتی رہتی. اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد لاہور والی خالہ جان ہمارے گھر آئی. انہوں نے آ کر اماں کو سمجھایا اور ان کی ہمت بندھائی. پھر دوبارہ سے اماں نے کھیتوں میں کام کرنا شروع کیا اور پھر مجھے گورنمنٹ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخل کروایا. میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کرنے کے بعد اماں نے مجھے گاؤں میں ہی گورنمنٹ کالج میں داخلہ دلوایا. کالج میں بھی میری کارکردگی بہتر رہی. ابھی حالات اتنے بہتر نہیں ہوئے تھے کہ زندگی نے ایک نیا موڑ لیا. پتہ نہیں یہ زندگی ہمیں کس بات کی سزا دے رہی تھی. کچھ ہی دنوں کے بعد امام مسجد کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو گئی. سب بہت پریشان تھے جب امام نے قرآن اٹھایا اور ایک دعا پڑھتے ہوئے کہنے لگا کہ جس نے میری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے آج رات اس گھر پر عذاب آئے گا. یہ سن کر اماں پریشان ہو گئی اور گھر آتے ہی سامان باندھنے لگی. بولیں کہ ہمیں ارجنٹ جانا ہے. ہم لاہور کی بس میں بیٹھ گئے پر دل بند ہونے لگا جب دیکھا کہ ہماری بس ایک گاڑی سے ٹکرانے لگی ہے. یہ دیکھ کر بس میں بیٹھے سب مسافر چلانے لگے اور بچوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی. میں اور اماں بھی گھبرا گئے کہ یہ کیا ہو گیا، پر خدا کا شکر ہے کہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا. بس میں تمام مسافر محفوظ تھے اور گاڑی نے بھی فوراً بریک لگا لی تھی. اس کے بعد ہماری بس لاہور اسٹیشن جا کر رکی. ہم لاہور پہنچ گئے اور خالہ کے گھر رہائش کے لیے ٹیکسی ڈھونڈنے لگے. 15 منٹ بعد ایک ٹیکسی آ کر رکی. ہم اس میں بیٹھ کر خالہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. تھوڑی دیر بعد ٹیکسی خالہ کے گھر کے سامنے رکی. میں اور اماں ٹیکسی سے اترے. ہم نے اپنا سامان اتارا اور ٹیکسی والے کو اس کا کرایہ دیا. اس کے بعد ہم نے خالہ کے گھر دستک دی. خالہ کی بیٹی نے دروازہ کھولا. اس نے جیسے ہی اماں کو دیکھا وہ اماں سے لپٹ گئی، مجھے سلام کیا اور ہمیں اندر لے گئی. اندر جا کر خالہ اور خالو سے ملے. اتنے میں خالہ کی بیٹی ہمارے لیے شربت بنا کر لے آئی. تھوڑی دیر آرام کے بعد خالہ نے ہمارے لیے کھانا بنایا اور ان کی بیٹی نے ہمیں کھانا پیش کیا. کھانے سے فارغ ہونے کے بعد سب نے ظہر کی نماز ادا کی اور آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے. خالہ نے ہمیں بھی ایک کمرہ دے دیا. تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد سب نے اٹھ کر عصر کی نماز ادا کی. میں مسجد چلا گیا. مسجد سے واپسی پر مجھے ایک پارک نظر آیا اور میں تازہ ہوا کھانے کے لیے وہاں چلا گیا. مجھے اندر سے ایک ہی بات کھائے جا رہی تھی کہ اماں اتنی صبح مجھے لاہور کیوں لے کر آئی ہیں. یہی بات سوچتے سوچتے وقت کب گزر گیا مجھے پتہ ہی نہیں لگا اور مغرب کی اذان میرے کانوں میں گونجنے لگی اور میں نماز پڑھنے دوبارہ مسجد چلا گیا.
نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں سیدھا خالہ کے گھر آیا۔ گھر جا کر دیکھا کہ سب صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ میں بھی ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں خالو کام سے واپس آ گئے، آ کر سب کو سلام کیا اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ خالو نے وہاں مجھ سے میرے کام کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا کہ میں ادھر کسی کے کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ خالو نے کھیتوں کے متعلق اپنے بچپن کی کہانیاں سنائی کہ کیسے وہ اپنے ابا کی زمینوں میں جا کر چھپ جاتے تھے اور لوگوں کے کھیت سے چوری خربوزے توڑ کر کھاتے تھے۔ اسی بات پر کئی دفعہ وہ لوگ ان کے گھر شکایت بھی لے کر آئے اور ان کی خوب کٹائی لگی۔ اسی طرح شغل میلہ چلتا رہا۔ اتنے میں خالہ کی بیٹی سب کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ سب نے چائے کی چسکیوں کے ساتھ اپنی اپنی آپ بیتی سنائی۔ اتنے میں عشاء کی اذان سب کے کانوں میں گونجنے لگی۔ میں خالو دوبارہ نماز پڑھنے مسجد میں چلے گئے۔ خالہ اور اس کی بیٹی نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے لیے کھانا بنایا اور سب کو پیش کیا۔ کھانے کے بعد سب سونے کے لیے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تو میں نے اماں سے پوچھا کہ ہم اتنی صبح صبح اپنا گھر چھوڑ کر لاہور کیوں آئے ہیں؟ میرے لاکھ پوچھنے کے باوجود اماں نے مجھے نہ بتایا اور مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے مجھ سے کوئی بہت بڑی خطا ہو گئی ہو۔ اماں مجھے سونے کا اشارہ کرتے ہوئے خود کپڑا اوڑھ کر سو گئی۔ میں بھی اپنے بستر پر لیٹ گیا، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پوری رات میرے دماغ میں یہی خیال آیا کہ میں نے کون سا گناہ کر دیا ہے کہ اماں مجھے ایسی کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور نہ ہی مجھے کچھ بتا رہی تھی۔ انہی سوچوں میں گم پتہ ہی نہ لگا کہ کب آنکھ لگ گئی اور صبح فجر کی اذان کی آواز نے مجھے آن جگایا۔ اتنے میں سب اٹھ گئے تھے اور سب نماز پڑھنے لگے۔ نماز پڑھ کر جب میں واپس آیا تو اماں نے مجھ سے کہا کہ اب ہم گاؤں واپس نہیں جائیں گے اور اب تم کوئی نوکری تلاش کرو، ہم کب تک ان کے ٹکڑوں پر پلتے رہیں گے۔ جب میں نے اماں سے گاؤں واپس نہ جانے کی وجہ پوچھی تو وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی کہ میں چپ کر کے کمرے سے نکل گیا اور خالو کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اور خالو نے ڈھیر ساری باتیں کی۔ اتنے میں ان کی بیٹی ہم سب کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ میں نے چائے پی کر چائے کی پیالی ٹرے میں رکھی اور سیر کے لیے باہر آ گیا۔ مجھے ان کے گھر پر عجیب محسوس ہو رہا تھا کیونکہ اب اماں اور خالہ بھی باہر آ گئی تھیں۔ صبح کی تازہ ہوا لینے کے بعد میں نے اماں کی خون خوار نظروں کو بھلانا چاہا اور گھر واپس چلا گیا۔ جب گھر پہنچا تو سب ناشتے پر میرے منتظر تھے۔ میرے گھر آتے ہی سب نے ناشتہ شروع کیا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد خالو کام کے لیے نکل گئے۔ اماں نے بھی مجھے جانے کے لیے کہا، مگر میں نے صاف انکار کر دیا اور اصرار کیا کہ گھر واپس چلتے ہیں۔ وڈیرے میرے منتظر ہوں گے، ان کے کھیتوں میں ابھی بہت کام باقی تھا جو مجھے ہی کرنا تھا، اسی لیے مجھے واپس گاؤں جانا ہوگا۔ مگر اماں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ دوبارہ اس گاؤں کا نام مت لینا، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر میں کمرے میں چلا گیا اور خالہ اماں سے پوچھنے لگی کہ تم لوگ واپس کیوں نہیں جا رہے؟ اس کے کام کا حرج ہو رہا ہے۔ مگر اماں نے خالہ سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا گاؤں میں کھیتی میں معمولی سی نوکری نہ کرے، اسی لیے میں اسے شہر لے آئی تاکہ وہ یہاں کوئی اچھی نوکری ڈھونڈ کر اپنا مستقبل بنا سکے۔ خالہ نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے، آخر کھیتوں میں رکھا ہی کیا ہے، اب تو گاؤں والے لوگ بھی شہر آ رہے ہیں۔ تمہارے بیٹے کی تعلیم بھی اچھی خاصی ہے اور ابھی پڑھ بھی رہا ہے، شہر میں اسے گاؤں کی نسبت اچھی نوکری مل سکتی ہے۔ میں کمرے میں پڑا رہا، کسی سے کوئی بات نہ کی۔ رات کو جب اماں سونے کے لیے کمرے میں آئیں تو میں نے امی سے پوچھا کہ میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے، مجھ سے کون سی غلطی ہوئی ہے جو آپ میرے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہی ہیں؟ میں گاؤں میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، اسی طرح میری پڑھائی کا بھی حرج ہوگا، اور یہاں پر میرے لیے اتنی جلدی نوکری ڈھونڈنا مشکل کام بھی ہے۔ میں بچپن سے گاؤں میں پلا بڑا ہوں اور ان حالات میں میرے لیے شہر میں لوگوں کا سامنا کرنا مشکل ہوگا۔ اماں نے کہا کہ آج یہ دن تمہاری گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے ہی دیکھنا پڑ رہا ہے، اور یہ کہہ کر منہ پر چادر تان کر لیٹ گئی۔ ساری رات میں یہاں سے وہاں ٹہلتا رہا اور اس بات کو لے کر بے چین ہوتا رہا کہ اماں آخر کون سی ایسی حرکت کی بات کر رہی ہیں جو انہیں ناگوار گزری ہے۔ تھک ہار کر میں صوفے پر بیٹھ گیا، مگر اس دماغ کا کیا کرتا جو ان سوچوں کے باوجود بھی نہیں تھک رہا تھا۔ میں نے ٹھان لی کہ کل صبح ہوتے ہی میں گاؤں چلا جاؤں گا، مگر صبح ہوتے ہی اماں نے مجھے زبردستی خالو کے ساتھ نوکری ڈھونڈنے بھیج دیا۔ لیکن میں یہاں نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے کوئی نوکری بھی میرے دل کو نہ لگی، اور اماں کو مایوس کرنے شام کو خالی ہاتھ گھر واپس چلا گیا۔ گھر آ کر میں کسی سے کچھ کہے بغیر کمرے میں جا کر سو گیا۔ رات کے کھانے کے لیے اماں نے مجھے جگایا، مگر میں انکار کر کے دوبارہ سو گیا۔ جب اماں کھانا لے کر واپس آئیں تو میں اماں سے لڑ پڑا، مجھے آج وجہ بتائیں کہ ایسی بات کون سی ہے جس کی وجہ سے آپ مجھ سے بدگمان ہو گئی ہیں۔ جب اماں نے مجھے وجہ بتائی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔
کہ اماں کو مجھ پر ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اماں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے مجھے امام صاحب کی غیر موجودگی میں ان کے گھر جاتے دیکھا ہے اور اگلی صبح ان کی بیٹی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے بارے میں بتایا۔ اس پر اماں نے بتایا کہ امام نے اس شخص کو بد دعا دی ہے جس نے اس کی بیٹی کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، اسی لیے اماں مجھے لاہور لے آئیں۔ مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ خالو ہماری یہ بات سن رہے ہیں۔ خالو یہ بات ختم ہوتے ہی وہاں سے چلے گئے۔ میں ویسے ہی ساکت کھڑا رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اپنی صفائی کیسے پیش کروں۔ 5 منٹ کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے اماں کو کہا کہ اماں، آپ کو کیا اپنے بیٹے پر اتنا بھی یقین نہیں ہے؟ میں نے اماں کو اپنی صفائی پیش کی کہ میں تو امام صاحب سے ملنے جاتا تھا۔ ان کی بیٹی دروازہ کھولتی تھی اور کہہ دیتی تھی کہ بابا گھر نہیں تو میں وہیں سے لوٹ آتا تھا۔ میں نے تو اسے اپنی بہن سمجھا ہے اور اس کی عزت کا ہمیشہ خیال رکھا ہے۔ میں یہ گھٹیا کام کیسے کر سکتا ہوں؟ میری پیاری اماں، آپ مجھ سے ایک بار پوچھ لیتی۔ اماں اب شرمندہ ہونے لگی اور کہنے لگیں کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر شک کیا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے اماں سے کہا کہ مائیں بیٹوں سے معافی نہیں مانگتی اور کہا کہ اماں اب ہم گھر چلتے ہیں۔ لیکن اماں نے کہا کہ ہم گھر نہیں جائیں گے، سب لوگ تمہیں مجرم ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد اماں رونے لگی۔ میں نے اماں کو تسلی دی اور کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں گاؤں میں کسی سے رابطہ نہ رکھوں۔ مجھے ان کے وعدے کا پاس رکھنا تھا۔ میں نے اماں کو اسی طرح تسلی دی اور انہیں سونے کا بول کر خود بھی سونے چلا گیا۔ مگر صبح سورج نکلتے تک خالو نے گھر میں سب کو یہ بات بتا دی تھی۔ انہوں نے خالہ سے کہا کہ اب ہم انہیں ایک لمحہ بھی اپنے گھر میں رکنے نہیں دیں گے۔ ہمارے گھر میں بھی ایک جوان بیٹی ہے، اس نے اپنے استاد کی بیٹی کا خیال نہیں کیا، کل کو یہ ہماری بیٹی کے ساتھ بھی کچھ الٹا سیدھا کر سکتا ہے۔ خالہ بھی یہ سن کر حیران رہ گئی اور اپنی بیٹی کی عزت محفوظ رکھنے کی خاطر اپنی بہن کو گھر سے جانے کا کہا۔ اماں نے میری بے گناہی کی صفائی دینی چاہی تو خالو نے ہماری ایک نہ سنی۔ اب ہمیں مجبوراً اس گھر سے جانا تھا۔ میں اماں کو لے کر خالہ کے گھر سے تو نکل گیا، مگر مجھے یہ سمجھ نہ آئی کہ اب ہم کہاں جائیں گے۔ چلتے چلتے ہمیں نہیں معلوم ہم کہاں نکل گئے۔ نہ ہی کوئی نوکری تھی اور نہ ہی کوئی رہنے کے لیے چھت۔ سارا دن ہم یوں ہی گلیوں میں پھرتے رہے۔ رات بھی ہم نے ڈر ڈر کر فٹ پاتھ پر گزاری۔ صبح ہوتے ہی میں دوبارہ نوکری کی تلاش میں نکل گیا، مگر ناکام واپس لوٹا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اب ہم کیا کریں، واپس گاؤں چلتے ہیں۔ کافی اصرار کرنے کے بعد اماں مان گئی اور میں نے ایک دوست سے فون کر کے پتہ کیا کہ گاؤں میں کیا صورتحال ہے۔ دوست نے بتایا کہ گاؤں میں سب بالکل ٹھیک ہے اور امام کی بیٹی کے ساتھ زیادتی والی بات محض ایک غلط فہمی اور افواہ تھی۔ گاؤں میں سب ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، تم لوگ بھی واپس آ جاؤ۔ میں نے جب اماں کو یہ خوشخبری سنائی تو اماں پھولے نہ سمائی اور فوراً گاؤں واپس جانے کا کہا۔ ہم فوراً اسٹیشن گئے، بس پکڑی اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب گھر پہنچے تو اماں گھر کو دیکھ کر خوشی سے رونے لگی اور مجھے گلے لگا لیا اور کہا کہ میری ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہمیں کیا کچھ بھگتنا پڑا ہے۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں نے بھی دوبارہ اپنی پڑھائی شروع کر دی تھی اور معمول کے مطابق کھیت بھی جانے لگا تھا۔ سب کچھ اسی طرح چلتا رہا اور میری پڑھائی مکمل ہو گئی اور مجھے اسلام آباد میں ایک اچھی نوکری بھی مل گئی۔ میں اماں کو لے کر اسلام آباد چلا گیا اور ہماری زندگی ویسے ہی گزرنے لگی۔ اس طرح میں نے پڑھ لکھ کر ایک اچھی نوکری حاصل کر لی اور اماں کا یہ خواب پورا کر دکھایا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔